قومی سمود۔ صالح علیہ السلام کا قوم کو دعوت دین دینا۔ سمود کی بستی کا واقعہ تھی۔ قوم کا صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کرنا۔ آل سمود پر عذاب آنے کی اطلاع۔ قومی سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتے، جسے قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھی۔ سمود حجر کے علاقے میں وادی قرا کی طرف آباد تھے اور یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی کسی سختی اور سرکشی پر پرواہ نہ کرتے تھے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے منع کرتے، لیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچے تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اون نے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی دلیل کے طور پر ظاہر کی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، تم میں سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنے شکنجے میں جگڑ لے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اڑنے کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیے گی۔ قرآن نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اونٹنے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنے ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ قوم والے جب اس اونٹنے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے اس اونٹنے کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو فرمایا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، یہ ایسی معیار ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائے گے، دوسرے دن پیلے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گی۔ جب قوم نے اپنے ساتھ یہ معاملہ دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جسموں پر خوشبو لگائی اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔